السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ اسٹریٹجی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیم کے حصول کا سہل یا آسان طریقہ کیا ہے، یا ہم اس کو بنیادی طریقہ بھی بول سکتے ہیں۔ بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ بنیادی طریقہ کار، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی طریقہ کار ہے یا سہل طریقہ کار ہے، وہ سب سے پہلی بات کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے عمل میں ہم اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم نے موجودہ وقت میں صرف اور صرف تعلیمی طریقہ کار کو سیکھنا ہے۔ یعنی ہمارا ذہن اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو اساتذہ کرام ہمیں کمرہ جماعت میں یا انڈیویجول لیکچر دے رہے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ذہن کو اپنے مکمل طور پر اس طرف لانا ہوگا، آمادہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت میں تعلیم کا عمل جو ہے وہ بأحسن طریقے سے جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ اور ہم جب ایسا کر لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دوران لیکچر ہمیں کون سی بات سمجھ آئی ہے اور کون سی نہیں۔ یعنی کون سی بات ہمیں اساتذہ کرام کی سمجھ آ رہی ہے دوران لیکچرز، یا کون سی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اب بات یہ ہے کہ دوران لیکچر جو بات سمجھ آ جائے وہ تو اہم ہے ہی، لیکن میرے نظر میں اتنی ہی اہم یہ بات بھی ہے کہ کون سی بات ہمیں، کون سا لیکچر جو ہے وہ ہمیں، یا کون سے لیکچر کا کون سا حصہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یعنی یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ دونوں باتیں جب آپ اساتذہ کرام کے سامنے رکھیں گے، اساتذہ کرام سے ڈسکس کریں گے، ان کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ جو آپ کو سمجھ آئے وہ بھی بیان کریں، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ بھی اساتذہ کرام کے سامنے بیان کریں، تو ہی آپ پڑھنے کے عمل میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ کیونکہ اس میں جو سمجھ آئے اس میں مزید کتنی گنجائش ہے آپ کو مضبوط سمجھنے کے لیے، اپنے ذہن میں مضبوطی سے بٹھانے کے لیے، اور یہ جو سمجھ ہے اس میں کیا بات ایسی ہے کہ جو آپ کے گوش گزار نہیں ہو سکی اور آپ نے اس میں سمجھنے میں کوتاہی برتی ہے، یا آپ کو سمجھانے میں اور بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جب تک آپ اساتذہ کرام سے ہم کلام نہیں ہوں گے، جب تک آپ اساتذہ کرام سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ان کو بیان نہیں کریں گے اپنے جو سمجھ آئی ہے بات وہ بھی اور جو نہیں سمجھ آئی ہے وہ بھی، تب تک آپ کا تعلیمی عمل جو ہے وہ مکمل ہونے میں جو ہے وہ دشواری پیش آئے گی۔ لہذا میں اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، کمپیوٹر کا برین ہے۔ اب یہ کمپیوٹر کا برین جو ہے یہ آن نہیں ہے، اس کو الیکٹریسٹی سپلائی نہیں ہو رہی، یہ آف ہے۔ اب یہ ہے برین، اس کو ہم کمانڈ دیتے ہیں تو یہ ہمیں رزلٹ دیتا ہے، لیکن اگر یہ آف ہے تو ایسی صورت میں اس سے کام لینے کی توقع ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ ہم ناسمجھی کا مظاہرہ کریں گے کہ ایک سی پی یو جو آف ہے، اس کو الیکٹریسٹی سپلائی نہیں ہو رہی، اور ہم اس سے کہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہماری کمانڈ کا جو ہے وہ آنسر دے۔ تو اسی طرح سے انسان کا جو جسم ہے
وہ چل رہا ہے برین پر. برین جو ہے وہ سگنل وصول کرتا ہے اور وہ پورا جسم جو ہے اس پر ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے برین کو، اب ہمیں برین کو سمجھانا ہے، اپنے ذہن کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ وہ دوران لیکچر ہمیں اس بات میں ہیلپ کرے کہ ہمیں اساتذہ کرام کے جو لیکچرز ہیں وہ کتنے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں اور کتنے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، تاکہ ہم ان کو بیان کر سکیں. خاموشی سے بیٹھ کر سن کر چلے جانا، یہ صرف اساتذہ کرام کی قابلیت ہے جو آپ کو وہ 40 منٹس 30 منٹس یا 45 منٹس جس قدر بھی ڈیوریشن ہے لیکچر کا، یا 1 آور ہے 2 آورز ہیں یونیورسٹیز کے ہیں، تو وہ خاموشی سے سن کر چلے جانا. تو اس میں تمام تر جو اگر لیکچر صرف ٹیچرز ہی نہیں دیا ہے، اساتذہ کرام نے ہی دیا ہے، تو اس میں ان کی قابلیت ہے، سننے والے کی قابلیت اس وقت سامنے آئے گی کہ جب وہ ڈیلیور کرے گا کہ اس نے کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا. تو سمجھنے کے لیے اور آنے والے وقت میں اپنے آپ کو آسان راستہ اپنے لیے بنانے کے لیے کہ وہی راستہ جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہم تعلیم کا اختیار کرتے ہیں، اس میں آسانی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب ہم چلتے ہوئے جس راستے سے گزر رہے ہیں مستقبل میں ان سے کام لے سکیں، ان تمام تر مواد سے، مٹیریل سے کام لے سکیں جو ہم نے پریویس اپنی زندگی میں جو وہ اساتذہ کرام سے سنا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.